تیسری بات، اس مقدس مہینے کے اعتبار سے اس مقدس مہینے کے اندر جو ایک امتیازی عمل اور عبادت ہے وہ میں نے عرض کیا، وہ ہے روزہ رکھنا۔ لیکن محرم کے اندر خصوصیت کے ساتھ 10ویں تاریخ میں روزہ رکھنا، جس کو یوم عاشورہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ جو یوم عاشورہ اور اس دن روزہ رکھنا، یہ اسلام اور امت مسلمہ کا امتیاز نہیں، بلکہ مدینہ منورہ کے اندر یہود اور نصارہ رہا کرتے تھے، جن کو اہل کتاب کہا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو انہوں نے وہاں یہود کو دیکھا کہ 10ویں تاریخ محرم کو بڑے اہتمام کے ساتھ وہ روزہ رکھ رہے تھے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے اہل مدینہ یہود سے کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ اس تاریخ کو 10 محرم کو روزہ رکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس دن میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے متبعین اور ان کے ماننے والوں کو آزادی اور نجات عطا فرمائی تھی قوم فرعون اور اس کی قوم سے، اور اسی تاریخ میں اللہ نے فرعون کو غرق آب اور غرق سمندر کیا، جس کے پیش نظر یہود اس دن کی بڑی تعظیم فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، تعظیم تو ہم نے بس اللہ کی ذات کی کرنی ہے، لیکن اس دن ہم نے روزہ رکھنا اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا یہ حصہ ہے تو میں پیغمبر ہوں اور پیغمبروں کا امام ہوں، تو میں اس سے زیادہ مستحق ہوں اور میری امت کی اس 10ویں تاریخ محرم کے اندر روزہ رکھا کرے۔ رمضان المبارک کے روزہ فرض ہونے سے پہلے امت مسلمہ امت محمد علیہ السلام یوم عاشورہ کو ہی روزہ رکھا کرتی تھی اور فرض کے نظریے کے ساتھ رکھا کرتی تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، پھر جو رمضان کا روزہ فرض ہوا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، آپ میں سے جو عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا، جو چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا، یعنی رکھنے کی اجازت تو ہے، لیکن اب اس کی جو فرضیت ہے وہ ختم کی گئی، کیونکہ اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے رمضان المعظم کا پورا مہینہ فرض کیا ہے امت محمد علیہ السلام پر۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اہتمام کے ساتھ 10ویں تاریخ کو روزہ رکھا۔ پھر ایک دن حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آپ تو یوم عاشورہ رکھے ہوئے ہیں، جیسے کہ مسلم کے اندر یہ روایت ہے کتاب الصیام باب ای یوم یصام فی عاشورہ، اس کے اندر حدیث نمبر 2722، اس میں حضرت امام مسلم علیہ الرحمہ نے ایک روایت لی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام عاشورہ کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے اور اس دن روزہ رکھنے کا صحابہ سے حکم بھی فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن صحابہ نے عرض کیا، انہو یوم تعظموہ الیہود والنصارى، یہ جو عاشورہ کا دن ہے اس کی یہود و نصارہ تو بڑی تعظیم اور احترام فرما رہے ہیں۔ فقال رسول اللہ علیہ السلام فإذا كان العام المقبل ان شاء اللہ صمنا اليوم التاسع، فرماتے اللہ کے رسول علیہ السلام سے جب یہ پوچھا گیا کہ یہود تو اس کی بڑی تعظیم فرماتے ہیں، ہم بھی اس دن روزہ رکھیں تو مشابہت کی وجہ سے کیا اس کے اندر کوئی کراہت اور کیا ممانعت پیدا تو نہیں ہوگی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اگر آئندہ سال اللہ نے زندگی رکھی تو ہم 9 ذی الحجہ کو بھی روزہ رکھیں گے اور 10 ذی الحجہ کو بھی۔ فرماتے ہیں فلم یاتی العام المقبل حتی توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگلا سال آیا لیکن حضور علیہ السلام نے محرم سے پہلے ہی، یہ نیا سال آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے وصال فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں مصنف عبدالرزاق کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے امت کو حکم دیا خالف الیہود وصوم التاسع والعاشر، کہ رسول اللہ علیہ السلام نے یہود کی مخالفت کرنے کا ہمیں حکم دیا، لہٰذا عاشورہ کا روزہ رکھنے کے لیے ہمیں 9 محرم کو بھی رکھنا چاہے اور 10 محرم کو بھی رکھنا چاہے۔
इसी उसूल के पेश नज़र फुकाहा ने फरमाया या तो आपने 10 मुहर्रम यौम आशूरा का रोज़ा रखना है, साथ में 11वीं तारीख को भी रखना है, या कोई 9 मुहर्रम को रखे और 10वीं तारीख के साथ। इस तरीके से यहूद और नसारा उनकी अमली मुखालफत होगी, इनाद की मुखालफत नहीं, बल्कि उनके दरमियान और हमारे दरमियान एक इम्तियाज़ पैदा हो जाए। तो इस दिन के अंदर रोज़ा रखना, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इससे इंसान के 1 साल पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। 10वीं तारीख मुहर्रम का रोज़ा रखने से इंसान के 1 साल के पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। जो छोटे छोटे किस्म के गुनाह हैं जिसमें लोगों के हुकूक और मामलात का ताल्लुक न हो, तो उस किस्म के गुनाह जो है वो बिल्कुल माफ़ हो जाते हैं। लिहाजा तौबे की जितनी सारी शक्लें अल्लाह ने रखी हैं, उनमें से एक शक्ल ये भी है कि एहतिमाम के साथ यौम आशूरा का रोज़ा रखना। इस दिन के अंदर रोज़ा रखने के बारे में तरह तरह के तवहुमात और तरह तरह के गलत किस्म के वाक़ियात गढ़े गए, जिससे लोगों के जज्बात को बरअंगेख्ता करके मुसलमानों के सफ़ूफ़ को मुंतशिर करने की कोशिश की जाती है। आपस में दोस्तों गिरेबानी का माहौल बन जाता है। वो सब वाहियात हैं, वो सब मुनकरात हैं, वो सब बर्बादियां हैं, वो सब तबाहियां हैं। उन तमाम चीज़ों से हमने बचना है। रोज़ा रखने वाले के अंदर सब्र और तहम्मुल और मिजाज और आजिज़ और इनकिसारी का किस कदर जज्बा मुजज़न होता है, उस चीज़ की रियायत करते हुए इस तारीख मुहर्रम की 10वीं तारीख यौम आशूरा में रोज़ा रखना, ये अम्बिया की भी सुन्नत रही है और बिलखुसूस इमाम अल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत रही है। लेकिन इस शर्त के साथ, या तो हमने 9 तारीख को भी रखना है, वरना 9 के बजाय हमने 11 तारीख के साथ 10वीं तारीख के यौम आशूरा के रोज़े को रखना होगा। इन मामलात को समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि कौम की फ़िक्री तरबियत हो और एतिकादी तरबियत हो, तहफ़्फ़ुज़ दीन हो और तहफ़्फ़ुज़ सुन्नत हो। इस वजह से हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये इम्तियाज़ फरमाया कि 9 तारीख के साथ आपने 10वीं तारीख को भी रोज़ा रखना। बहरहाल 10 मुहर्रम की तारीख में रोज़ा रखना ये मुहर्रम के पूरे महीने के मुकाबले में सरदारी की हैसियत रखता है, अफजलियत की हैसियत रखता है। जहाँ हमने मुहर्रम के बाकी अय्याम में रोज़ा रखने की कोशिश करनी है, उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हमने मुहर्रम की 10वीं तारीख और 11वीं या 9वीं तारीख और 10वीं तारीख के साथ रोज़ा रखने का एहतिमाम करना चाहिए।